جے شنکر صاحب ضرور آئیں، ہندوستان سے، بھارت سے آئیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانے کے لیے ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہو جائیں۔ اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے؟ یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو، عوام کو نقصان ہے، غریب لوگوں کو نقصان ہے۔ قدیم اور اینشینٹ دنیا میں جس طرح دیوتا اور دیویاں ہوا کرتی تھی نا، ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر، افریقہ کے اندر اور جگہوں میں، ایمیزون کے جنگلات میں، جہاں پر ان دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی، جن کو ہر ہفتے بلی چڑھانے کا بہت شوق تھا، جن کو خون چاہیے ہوتا تھا ان کی تسکین کے لیے، اس طرح پاکستان میں بھی ایک ڈیمی گاڈ ہے جس کو ہر ہفتے یہ چاہیے کہ سڑک پہ آگ لگی ہو، کاروبار کا پہیہ جیم ہو، دکانیں بند کر دی جائیں، لوگ مریں، کلیشز ہوں، یا سیکیورٹی اہلکاروں کی موت ہو، یا میرے کارکنان مرے، میں ان کی لاشوں پہ سیاست کروں اور مزید بڑا ہو جاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرفارمنس کی بیس پہ تو میں کچھ کر نہیں سکتا، اسی لیے لوگوں کے غریب بچوں کو مرواؤ اور اپنے بچوں اور ایک بیٹی کو یو کے میں آرام سے رہنے دو تاکہ وہ وہاں پر انجوائے کریں، یہاں وہ نہ آئیں کیونکہ یہاں تو بہت غربت اور برے حالات ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے۔ لیکن عام آدمی کا بچہ ضرور مرنا چاہیے کیونکہ اس پہ سیاست کو میں نے چمکانا ہے، اور اس آدمی کا نام عمران خان ہے جو جیل میں بیٹھ کے ڈائریکٹیو دیتا ہے کہ ہر وہ آدمی جو ریاست پہ حملہ نہیں کر رہا اور دن رات آگ نہیں لگا رہا، دراصل وہ بزدل ہے۔ بیرسٹر گوہر بزدل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو آگ لگانے کی بات ہی نہیں کرتا۔ گنڈا پور صاحب لاسٹ ٹائم وارننگ دی لاہور کے جلسے کے بعد کہ تم کیوں نہیں پہنچے، اگر تم نے انتشار پھیلانا بند کیا تو میں اکھاڑ کے باہر پھینک دوں گا، نکال دوں گا سی ایم شپ سے۔ تو اس مرتبہ دوبارہ سے چونکہ یہ ریچول ہے کہ پی ٹی آئی نے ہر ہفتے 3 دن ملک بند کر کے رہنا ہے کہ تاکہ یہاں شہریوں کو سانس نہ آ جائے، تاکہ انفلیشن کے مارے ہوئے جو لوگ پہلے ہی زمین میں درگور ہو گئے ہیں وہ مزید نیچے دفع ہو جائیں۔ تو اس بار بھی ان کا یہی پلان تھا کہ اسلام آباد پہ چڑھنا ہے اور وہاں آ کے اپنے لیڈر کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر کے کیک کاٹ کے یہ بتانا ہے کہ ہم تمہیں چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا بھر میں جو سارے پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا ایک ایڈیولوجیکل ایجنڈا ہوتا ہے، ان کی ایک ڈیمانڈ لسٹ ہوتی ہے، ریفارمز کی لسٹ ہوتی ہے۔ ان کی ڈیمانڈ لسٹ کیا ہے؟ ہمارے ارطغرل کی آج سالگرہ ہے تو ہم نے اس کو چھڑانے کے لیے آنا ہے، یہ تھی ان کی ڈیمانڈ لسٹ۔ اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس صوبے کا ریپرزنٹیٹیو جہاں پر نہ بچوں کے پاس تعلیم ہے، ڈرگز سے برا حال ہے، اتنی زیادہ وہاں پر ڈرگز کلچر پھیلتا جا رہا ہے اسمگلنگ کی وجہ سے، طالبانائزیشن سے لوگ دن رات مر رہے ہیں، خواتین کے خلاف آپریشن عام ہے، الٹریسی عام ہے، اساتذہ کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں یونیورسٹیوں کے پاس، اسکول کھولنے کے پیسے نہیں ہیں، انفراسٹرکچر برباد ہو چکا ہے، برا حال ہے ٹرانسپورٹ کا، ہر چیز کا۔ وہ صرف اور صرف ایک پارٹی کا کارکن بنا ہوا ہے، اس نے 2 برش ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، ایک طرف سے کپتان چپل پالش کر رہا ہے، ایک طرف سے بوٹ پالش کر رہا ہے، اور دونوں کو خوش رکھنے کے چکر میں مروا کس کو رہا ہے؟ غریب پشتون بچے کو، جس کو وہاں سے چلا کے یہ بتاتا ہے کہ پنجابی تمہارے خلاف ہیں اور ان کے اوپر چڑھ جاؤ جا کے، اور خود جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیتا ہے۔ آئے ہی اسٹیبلشمنٹ سے اگریمنٹ کر کے ہیں۔ جتنے صحافی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ قوم یوتھ کے ہوں یا پھر وہ نون لیگ کے ہوں یا پھر کوئی جالے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رابطے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کپتان صاحب نے مجھے جیل سے جو ہے نا ڈائریکٹیو دیا ہے کہ آ کے آگ لگا دو پورے ملک کو، تو اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو مڈل گراؤنڈ نکالتے ہیں، آپ مجھے آنے دیجئے، میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے واپس چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، فیس سیونگ بھی ہو جائے گی۔ تو وہ چلتے ہیں خیبر پختونخوا کے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے، جس میں فائر بریگیڈز ہیں، ایمبولینسز ہیں، اس کے علاوہ وہ راستے کلیئر کرنے والی کرینز ہیں، اور پولیس آفیشلز صوبائی پولیس کو ساتھ لے کے آتے ہیں اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے، اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے وہ سارے راستے میں جو ساتھ لے کر آ رہے ہیں اپنا موب، اس کو وہیں چھوڑ کے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، اور اچانک سے وہ پھر کے پی ہاؤس چلے جاتے ہیں، وہاں رینجرز اکٹھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک غائب ہیں، دوبارہ سے صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہو گیا۔ اچھا، پچھلی بار وہ کوثار میں جو ISI کا دفتر تھا وہاں غائب ہوا تھا، اس بار وہ کہاں غائب ہوئے ہیں؟ اس بار وہ غائب ہوئے ہیں جی مارگلہ روڈ کے اوپر، ISI کا میس ہے، انٹیلیجنس ایجنسی کا، وہاں جا کے اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس جو اعزاز سید نے رپورٹ کی ہے، ایون اسد طور صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے تھے، اور اس طرح اور بہت سے صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی لگژری سویٹ کے اندر رات گزاری ہے انہوں نے، تو یہاں پر گئے اور یہاں جا کے انہیں میسج ملا کہ بہت آپ نے ایڈونچر کر لی ہے، اب چلے جائیں واپس۔
اس ساری صورتحال میں جس موب کو لے کے آئے ہیں وہ کیا سوچ رہا ہے؟ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹرگل کرنے کے لیے آئے ہیں. انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ تم بھی اس سارے سٹنگ آپریشن کا حصہ بنے ہوئے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اپنا مستقبل برباد کر رہے ہو. تو غریب عوام جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں وہ سڑکوں پہ آگ لگانے کا بہترین ایندھن ہوتے ہیں. نہ انہوں نے دفتر جانا ہوتا ہے، نہ انہیں کچھ لوز کرنے کی سینس ہوتی ہے، بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو پی ٹی آئی کا آفیشیل بیانیہ ہے وہ کیا ہے؟ ریولوشن ہیز کم ناکنگ ایٹ پاکستان's ڈور اینڈ دا نیشن ہیز رسپونڈیڈ ود کریج، ریزیلینس، پرزیورنس، ڈٹرمنیشن اینڈ پیشن. کہ آپ کے دروازے پہ انقلاب دستک دے رہا ہے. ایک انقلاب 9 مئی کو آیا تھا، دوسرا اب آ گیا ہے. اور تب بھی بہت سی لاشیں گریں. خان صاحب تو خوشی سے پاگل ہو گئے، انہوں نے کہا کمال کر دیا یار، یہی تو مجھے چاہیے تھا، جتنا خون دو گے مجھے اتنا میں بڑھاؤں گا. تو اس بار بھی لاشیں ان کے پلان کے مطابق گرنی تھیں لیکن گر نہیں سکیں. انفارچونیٹلی فار پاکستان تحریک انصاف صرف ایک لاش گری ہے، اور وہ بھی پولیس والے کی تھی جس کا نام حمید شاہ تھا، جس کو زخموں کی وجہ سے مرنا پڑا. اس کے بعد میں اس کے اوپر بھی ان کے اکاؤنٹ سے فنی ٹویٹس کیے جا رہے ہیں کہ 140 کلو تو اس کا وزن تھا، وہ نسوار کھاتا تھا، گندا کھانا کھاتا تھا، اسی لیے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہم نے تو نہیں مارا. اسلام آباد پولیس جو آفیشیل ٹویٹ کر رہی ہے اس کی ڈیتھ کو اناؤنس کرنے کے لیے، اس پر ہزاروں لاف ری ایکٹس کر رہے ہیں. یہ حالت ہے اس کلٹ کی. ان کے سامنے ان کے مخالفین کی کھوپڑیوں کا مینار بنا دو، یہ ناچیں گے دیکھ کے اس کو. اور اس کا جواب دینے کے لیے جو حکومت ہے انسٹالڈ اور پپیٹری والی، اس میں 1% بھی کمپیٹنس نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ کر لیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گریجولی جس نوعیت پہ انہوں نے اس کلٹ کو پہنچا دیا ہے، لا انفورسمنٹ ہو، پیرا ملٹری ہو، عوام ہو، ان کے مخالفین ہو، سیاسی پارٹیاں ہوں، ادارے ہوں، پارلیمان، جوڈیشری ہو، یہ سب کو کھا جائیں گے. دے آر گوئنگ ٹو بلاکیٹ دس کنٹری فار گڈ. آئدر دے وانٹ پاور اور کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف دس کنٹری. نو بڈی از ریئلائزنگ دیٹ. کیا ایسا آپ نے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ دوبارہ بیٹھ کے کرنا ہے جو کسی اور سے نہیں ہو سکتا؟ یا کیا ایسا آپ نے کیا خیبر پختونخوا میں 15 سال سے، یا سینٹرل گورنمنٹ میں 3.5 سال گزار کے کیا ایسا کر لیا جو اب کرنا ہے؟ اڈاپٹ می اگین موومنٹ کو انقلابی تحریک بنایا ہوا ہے. اور بیرسٹر سیف صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر صاحب کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے پروٹیسٹ میں شریک ہوں، اس کا حصہ بنیں اور پاکستان کو مضبوط کرنے کی اسٹرگل کریں تاکہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں. اب SCO جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، 15 اکتوبر کو ان کا پاکستان کے اندر ایک اجلاس ہو رہا ہے، جس میں 2016 میں جو راجناتھ سنگھ ہندوستان کے ہوم منسٹر تھے وہ آئے تھے. تب سے لے کے اب تک 8 سال بعد کوئی اس لیول کا آفیشیل ہندوستان کا یہاں آنا ہے. اس کو بھی تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے کہ آپ آئین کی بحالی کی اسٹرگل کے لیے ہماری موومنٹ کا حصہ بن جائیں. جے شنکر صاحب ضرور آئیں، ہندوستان سے، بھارت سے آئیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. آپ بھی آئیں، ہمارے احتجاج میں شریک ہوں اور آئین کے لیے اور پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانے کے لیے ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہو جائیں. کیونکہ اگر پاکستان مضبوط ہوگا اور پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو شاید ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے رہیں. They have totally lost their minds. اس طرح کی بات کرنے کے بعد ایک بیان دیتے ہیں، نہیں ہمارا تو اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے ایک دن کہیں گے ہم شیخ مجیب ہیں، اگلے دن کہیں گے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک دن کہیں گے کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں، اگلے دن کہیں گے ہم ان کے خلاف ہیں. ایک دن کہیں گے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹرگل ہے، اگلے دن کہیں گے بات ہی فوج سے کرنی ہے. تو اس طرح کے بیانات سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں 1% بھی کوئی سینس بچی ہے اس کے بعد؟ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر جس سے کوئی چیز بہتر ہو جائے، آ کے سب بلاکیٹ کر دیں گے. 10 سال پہلے چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ برباد کیا، اس بار SCO برباد کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ٹانگیں زخمی ہوئی ہیں، جو شیل کھا رہے ہیں، اس کی وجہ دوسری طرف بھی وہی پپٹ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب اور گنڈا پور صاحب کی جب آپس میں نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے کوئی سویلین سپریمیسی کا نمائندہ وہاں پر گیا ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپ بے وقوف بن رہے ہیں، آپ کے بچے زخمی ہو رہے ہیں، ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، ان کی تعلیم برباد ہو رہی ہے. ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک فلائٹ لے کر غائب ہو جائیں گے سارے. تو
بچے زخمی ہو رہے ہیں اس کو بھی پراؤڈلی ٹویٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ 10 سال کا بچہ 12 سال کا بچہ عمران خان کے لیے مرنے کے لیے آیا. او بھائی اپنے لیے مرو. 70 سال کا ایک آدمی جس نے دنیا بھر کا پریولیج انجوائے کر لیا, یہاں پہ پورے معاشرے کو ڈویژن پہلا کے برباد کر دیا, گالیوں پہ لگا دیا عوام کو, اس کے لیے مرنا ہے اب بھی تم نے 10 سال کی عمر میں. یا جن کے پیرنٹس بھیجتے ہیں اس طرح کے بچوں کو, پتہ نہیں کیسی کلٹ کا وہ شکار ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. وزیر اعظم بناؤ تحریک کے لیے مرنے کے لیے باہر آ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں ایک بھی آپ کو پی ٹی آئی کا ایم این اے سڑک پہ نظر آیا؟ کدھر گئے حماد اظہر صاحب, کدھر گئے اعظم سواتی صاحب, یا باقی سارے ان کے جو پارلیمان میں لمبی لمبی پیشنیٹ تقریریں کرتے ہیں, کہاں ہیں؟ کوئی نہیں آیا. بچہ مرے تو صرف عام آدمی کا اور غریب کا, تاکہ ہم اس کی لاش پہ پالیٹکس کھیل کے گھر چلے جائیں. کیا بنا جو آپ نے 126 دن کا دھرنا کیا تھا, 1000 دھرنے آپ نے کیے تھے, 14 سال سے آپ گھر بیٹھنے کوئی تیار نہیں ہیں. ایک صوبے کی حکومت تمہارے پاس ہے, تمہاری سینٹ میں پرپوشن ہے, تمہاری قومی اسمبلی میں پرپوشن ہے, تمہارے پنجاب میں ایم پی ایز ہیں. کوئی خدا کا واسطہ ہے کوئی پارلیمانی پالیٹکس سیکھ لو. بند کر دیں گے, توڑ دیں گے, مار دیں گے, اس کے علاوہ آتا کچھ نہیں ہے. اور ریاست کا آگے سے رسپانس آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے علاوہ ہوش ہی نہیں ہے. ایک تو پہلے سویلین پاور کو ایڈ کرنے کے لیے آرمی کو بلا لیا جاتا ہے, جس سے یہ مان لیا کہ ہماری پولیس کسی کام کی نہیں ہے, اور پھر بھی کچھ کنٹرول نہیں کر پاتے وزیر داخلہ صاحب جو کہ پی سی بی بھی چلا رہے ہیں. کیونکہ اس طرح ہی آ کے اسلام آباد کے شہریوں کی زندگی اجیرن. راول پنڈی میں کاروبار بند, لاہور میں کاروبار بند, موٹر وے پہ بلاکیڈ, 600 کنٹینر کہیں لگے ہوئے ہیں, موبائل سگنل آ نہیں رہے. کوئی گاڑی چلانے والا اوبر کریم والا وہ بھی بھوکا مر رہا ہے, فوڈ پانڈا والے بھوکے مر رہے ہیں, کیونکہ انقلاب آ رہا ہے. ایک آدمی جیل میں بند ہوا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے دوبارہ گود لو, اتارو شریفوں کو گود سے اور مجھے بٹھاؤ. اس تحریک نے پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے, جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی جگہ مل نہیں رہی. اصل مہنگائی ہے ہی دی وجہ تو, جب تک یہ ہے نا یہ ملک خوشحال ہے ہی نہیں, تباہ ہویا ہی اسی وجہ تو. سمجھ آئی نا, عوام ساری تنگ ہوئی پھر دی ہے, کوئی خیر خواہ نہیں ہے گا. سمجھ اگر خیر خواہ ہوندا تے اج عوام اس سٹیج تے نہ ہوندی کہ آپس وچ بھائی بھائی نہ لڑیا جاندا, بہن دی نہیں رہی. اس کے ساتھ ساتھ ریاست کا رسپانس یہ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ جو کہ 11 اکتوبر کو ایک جرگہ کرنے جا رہی ہے, اس کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دے دیا, اور کہا یہ کہ پیس اور سیکیورٹی کے خلاف ہیں دراصل یہ, اسی لیے ان کو ہم بین کر رہے ہیں. تو جن کے ہاتھوں ہر ہفتے پولیس والے مرواتے ہو, ان کا تمہارے پاس سلوشن ہے ہی نہیں. اس کی وجہ وہ لاڈلے ہیں نا, وہ اڈاپٹڈ ہیں. 1 منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ منظور پشتین نے یا کسی اور جو ہے وہ ٹرائبل ایریا کے کسی پشتون لیڈر نے, کسی بلوچ لیڈر نے یہ کہا ہوتا کہ ہم جے شنکر کو دعوت دیتے ہیں آ کے ہماری پروٹیسٹ میں شریک ہو جاؤ, آپ تو ہیلی کاپٹر بھیج دیتے ہیں ان کے پیچھے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو آپ بلا کر اپنے میس میں روٹیاں کھلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی ایل پی کی ایک انقلابی تحریک ہے جو کہ ہر ہفتے آ کے وہ بھی دھمکیاں دیتے ہیں کہ سڑک بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ان میں تو پیسے بانٹے جاتے ہیں. تو میسج صرف یہ ہے کہ جو پیسفل پروٹیسٹ کر رہا ہے وہ دشمن ہے, باقی سارا کچھ توڑ دو, جلا دو, مار دو. If you have the will to violate all laws and destroy everything, we welcome you. But if you are a proponent of peace, we will declare you a proscribed organization. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ یہ ساری تحریک جو تحریک انصاف کی ابھی چل رہی ہے, اس میں آپ کو میسیولی دکھائی دے گا کہ اے آئی جنریٹڈ فوٹوز کا استعمال کیا جا رہا ہے. بار بار جعلی تصویریں اے آئی سے بنا کے عوام کو ہائپ دی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سچ کے اوپر تو یہ مبنی ہے ہی نہیں. سلوشن اس کا کیا ہے؟ سلوشن اس کا یہ ہے کہ آپ کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ انارکسٹ موومنٹ ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر کچھ بھی اچھا ہو گیا تو ہماری سیاست تباہ ہو جائے گی, اس لیے ہم نے ہونے نہیں دینا. اگر آپ نے اب بھی اس تحریک میں اپنا مائنڈ لوز کر کے اپنے ہی بچوں کو مروا کے اپنا ہی کاروبار برباد کروانا ہے تو پھر کرواتے رہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ شہباز, عمران یا زرداری یا نواز ان سب کے پاس کوئی طاقت ہے تو تالیاں بجائیں اپنے لیے, اپنی بے وقوفی پر ہنسیں. لیکن ان میں سے ایک کلٹ, ان چاروں کے جو میں نے نام لیے ہیں نا, ایک کلٹ ایسی ہے جو کہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کو تیار ہو گئی ہے. تو یہ وزیر اعظم بناؤ تحریک سے ڈسٹنس کریں اپنے آپ کو, چاہے وہ کسی کی بھی کیوں نہ ہو. ریئلائز کریں کہ یہ لوگ آپ کے بچوں کا مستقبل برباد کر رہے ہیں.
یہ ریئلائز کریں کہ یہ انارکسٹ ہو چکے ہیں جو بل جلا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں مار دیں گے مر جائیں گے لیکن اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنوا کے رہیں گے. یہ کوئی اخلاقی تحریک نہیں ہے. نکلتے ہیں وہاں سے, پہلی ڈیل ہوئی ہوتی ہے اور آپ کو بیوقوف بنا کے گھر چلے جاتے ہیں. اپنے مستقبل کا خیال کیجئے. اور یہ سڑکیں جو دن بدن یہ بلاک کرتے جا رہے ہیں, آگے بھی 250 کالز دی ہوئی ہیں انہوں نے, اس کو بھی بوائیکاٹ کیجئے. ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں کہ آپ ہوتے کون ہیں سڑک بند کرنے والے, اور آپ ہوتے کون ہیں جتھے لے کے آنے والے, چاہے وہ محسن نقوی صاحب کر رہے ہوں یا پھر گنڈا پور صاحب کر رہے ہوں. پی ٹی آئی ٹریگر کرتی ہے, ریاست رسپانس دیتی ہے, کولیٹرل ڈیمیج میں عام لوگ مارے جاتے ہیں, زندگی ان کی برباد, دفتر ان کے بند, اسکول ان کے بند. اس کو روکنے کے لیے آپ کو ان سب کو ایک کیمپ میں ڈال کے ان کا احتساب کرنا پڑے گا. ان میں سے کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہے آپ کا. اور اس سے پہلے یہ ویڈیو میں ختم کروں, ایک کلیریفیکیشن تھی, اور وہ یہ تھی کہ آج سے چند مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی اسامہ بن لادن کے اوپر, ٹھیک ہے. اس میں میں نے ذکر کیا ڈاکٹر عامر عزیز نامی ایک شخص کا, جس نے ڈی این اے کلیکٹ کیا اسامہ بن لادن کا اور وہ سی آئی اے کو دیا. انفیکٹ یہ سیمور ہرش کی رپورٹ میں جس طرح لکھا گیا تھا اسی طرح کوٹ کیا. اینڈ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ڈاکٹر عامر عزیز پریکٹسنگ ایز این آرتھوپیڈک سرجن ان لاہور. تو یہ کلیریفیکیشن میں نے کہا میں ضرور دے دوں آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ جو ریسنٹ حالات ابھی چل رہے ہیں جس میں ہم نے آج بات کی, اس کے لیے یہی ہے کہ آگے بھی 2-3 پروٹیسٹ پی ٹی آئی نے کال کیے ہوئے ہیں, اور اگر اسی ہائی ہینڈڈنس سے حکومت ڈیل کرتی رہی, اسی انارکزم کو پی ٹی آئی فالو کرتی رہی, تو اس ملک کا اتنا نقصان ہوگا کہ کوئی ریورسل بھی پاسبل نہیں ہے. اس کو روکنے کے لیے آپ کو نیشنل کنسنسس چاہیے جو کہ اس طرح کے بلاکیڈز کو, اس طرح کے دھرنوں, مارچز اور احتجاجوں کو ڈسکریج کرے اور ان کے خلاف آواز بلند کرے. بہت شکریہ, بہت شکریہ.